السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ حاشر بن ارشاد صاحب ہیں جو ایک محقق ہیں اور ماہر تعلیم ہیں, اور ان کی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور تنقیدی حوالے سے اور علم کے حوالے سے, تعلیم کی فروغ کے حوالے سے. تو آج ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ جو رورل بلوچستان اور انٹیریئر سندھ کے حوالے سے کہ وہاں تعلیم کی کافی فقدان ہے اور لٹریسی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے, اور خواتین کی تو وہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں تعلیم پاسبل ہے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہاں کس طرح تعلیم کو بڑھوتری مل سکتی ہے اور وہاں کے حالات کیسے درست ہو سکتے ہیں تعلیم کو فروغ دے کے. دیکھیے بھائی, بات یہ ہے کہ تعلیم اور لٹریسی دو مختلف چیزیں ہیں. لٹریسی بڑھانے کے لیے تو آپ نے اسکول بنانے ہیں, وہ آپ کے علاقے میں بننے شروع ہو جائیں گے. کچھ علاقوں پہ ظاہر ہے جن کے مفاد میں نہیں ہے وہ اسکول کے تھوڑے سے خلاف ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ. لیکن میں جتنے بلوچستان کے لوگوں سے ملا ہوں وہ بالکل ایمانداری کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے اربن سینٹر سے زیادہ تعلیم یافتہ, ان کی انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی, فلسفے کی, معاشیات کی, معاشرت کی اب لوگوں سے زیادہ ہے. مزاحمتی اس میں جو آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں نا, تو آپ کی پرسپیکٹو بہت وائڈنڈ ہو جاتا ہے, بہت چینج ہو جاتا ہے. تو بلوچستان سے ہمارے بہت سے دوست ہیں اور ان کی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت سے ایسی جگہ جہاں ہماری آنکھیں بند ہیں ان کی آنکھیں وہاں پہ کھلی گئی. تو علم کا رستہ تو نہیں رکتا, بلکہ مزاحمت میں شاید زیادہ وہ اجاگر ہوتا ہے. ہاں البتہ بچوں کے لیے اگر اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ایک ڈفرینٹ, ایک لمبی لڑائی ہے. اس میں ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. تعلیم کس طرح کی ملے گی؟ اسٹیٹ رن ایجوکیشن سسٹم کے اندر اسٹیٹ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں دنیا بھر میں. ان مفادات سے وہ نہ تجاوز کرتے ہیں, نہ ان مفادات سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں. اس میں انہیں پیٹریوٹزم بھی سکھانا ہے, انہیں ریلیجن بھی سکھانا ہے, انہیں خاص قسم کی اخلاقیات بھی دینی ہے. تو وہ اسی قسم کی لٹریسی ہوگی جیسے مرید میں ہے لٹریسی ہے, جیسی لاہور کے کسی کونے میں لٹریسی ہے, وہی لٹریسی آپ کو وہاں ملے گی. علم جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کہانی ہے اور بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں, دیکھیے نا, رورل سندھ سے بہت بڑے بڑے نام ہیں, بلوچستان سے بہت بڑے بڑے نام ہیں, ہماری انٹلیکچوئل ایلیٹ کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو ان سارے جو آپ کی نظر میں مسائل ہیں ان کے ساتھ جھوجھتے ہوئے, ان کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی جگہ بنائی, معاشرے کی سوچ کو تبدیل کیا ہے, اس سوچ میں اپنی کنٹریبیوشن ڈالی ہے. تو یہ انڈیویجول لیول پہ ہوتا رہے گا. آپ کو چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں تھنک ٹینک بنانے پڑیں گے, بات کرنی پڑے گی. بات کرنے سے آپ مت گھبرائیے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کلیکٹیو سولوشن ہے جو ہم سجیسٹ کر دیں گے, اسٹیٹ اس کو اڈاپٹ کر لے گی, اس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تو مجھے تو ایسی کوئی راستہ نظر نہیں آتا. لٹریٹ بنا کے بھی آپ لوگوں کو کیا کر لیں گے؟ 10ویں پاس آپ, یا ہمارے یہاں جو یہ جب سڑکوں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہوتے ہیں, لوگ فیض آباد پہ دھرنے دے رہے ہوتے ہیں, بہت سارے میٹرک پاس, ایف اے پاس, بی اے پاس لوگ ہوتے ہیں, پھر رہے ہوتے ہیں. تعلیم جس کو آپ لٹریسی کہتے ہیں نا, وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی. علم آپ کا کچھ بگاڑتا ہے یا آپ کو چینج کرتا ہے. اور علم کی سورس جو ہے وہ صرف اسکول نہیں ہے, علم کی سورس بہت بڑی ہے. بہت لوگ آپ کو انٹیریئر سندھ میں ملیں گے, بہت لوگ آپ کو پنجاب سے زیادہ لوگ ملیں گے جو آپ کو جو آپ کے شعور میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنے کے قابل ہے. آپ کوشش یہ کیجیے کہ ان کو لائم لائٹ میں لائیے, ان کے ساتھ ہلکے ان کے بڑے کیجیے, اور لوگوں کو ان کے ساتھ ملنے پہ, بات کرنے پہ, اس کے لیے کوئی اپرچونیٹیز کریٹ کیجیے. یہ ہر بندہ اپنے لیول پہ اپرچونیٹی کریٹ کر سکتا ہے. تو بڑا آسان ہو گیا نا, میڈیا اتنا آسان سورس ہے. آپ ایک یوٹیوب چینل بنا لیجیے, 10 لوگ بیٹھ کر اس سے روزانہ باتیں کر رہے ہیں, اور وہ باتیں آپ کوشش کریں کہ پروموٹ ہوں, پروجیکٹ ہوں, جہاں جہاں بھی انٹرنیٹ کی تھوڑی بہت ایکسیس ہے. تو کتنا مشکل رہ گیا؟ اب تو مشکل کام رہ نہیں گیا. اب یہ کہنا کہ میں اپنی بات نہیں کہہ سکتا یا بات پہنچا نہیں سکتا, ظاہر ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ریڈ لائنز کھینچی ہوئی ہیں لوگوں نے, لیکن بہت سی باتیں اب کی جا سکتی. پہلے آپ ڈھونڈتے تھے میڈیم کہاں ملے گا, اب میڈیم آپ کے پاس ہے, ہر ایک کے موبائل میں میڈیم موجود ہے. یوز کیجیے, اسے استعمال کیجیے. بہت شکریہ سر.